إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما۔ تمام قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، بزرگی و برتری، تحمید و تقدیس اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں مبعوث کیا، ہم میں بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسی خصوصیات عطا کی گئیں جو دیگر نبیوں کو عطا نہیں کی گئی۔ چند خصوصیات جس کا تعلق دنیا سے ہے اور چند ایسی خصوصیات جس کا تعلق یوم آخرت سے ہے۔ یوم آخرت یا قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی خصوصیات کا تذکرہ کرنے سے پہلے ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک الگ امتیاز ہے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کا ایک الگ امتیاز ہے۔ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی دیگر امتوں کے مقابلے میں اس امت کا مقام بڑھائے گا اور کچھ ایسی فضیلتیں اس امت کو عطا کرے گا جو دیگر امتوں کو عطا نہیں کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب اس امت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اچھا معاملہ کرے گا، اس امت کے مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر امتوں کے مقابلے میں بڑھائے گا، اسے کچھ خصوصیات دے گا، تو اس امت میں نازل ہونے والے نبی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اسے امت وسط بنایا گیا ہے۔ معتدل امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بنایا۔ اس امت کے اندر نہ یہودیوں کی طرح تفریط ہے اور نہ نصارہ کی طرح افراط ہے، نہ نصارہ کی طرح اس امت کے اندر غلو ہے اور نہ ہی یہودیوں کی طرح اس امت کے اندر تقصیر ہے۔
نصارہ نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بڑھا چڑھا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے شان میں غلو کی۔ اور یہودیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اس کے مقام سے گھٹایا، یہاں تک کہ انہوں نے نبیوں کو قتل تک کر ڈالا۔ لیکن یہ ایک ایسی امت جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معتدل امت بنایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ کل قیامت کے روز۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کو اپنے پاس بلائے گا، نوح علیہ السلام سے پوچھے گا کہ بتا کیا تو نے میرا پیغام اپنی قوم والوں تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ نوح علیہ السلام جواب دیں گے کہ اے میرے پروردگار، میں نے تیرا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو بلایا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا کہ بتا کیا میرے اس نبی نے میرا پیغام تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا یا نہیں آیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی ما جاءنا نذیر، میرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا نبی سے، نوح علیہ السلام سے، اس پر گواہ لاؤ۔ نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں اور امت محمدیہ گواہ ہے۔ یہ کس بنا پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کے بنا پر، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ رہو اور رسول تمہارے اوپر گواہ رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقام دے گا اس امت کو۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ صرف نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نبیوں کو جمع کرے گا میدان محشر میں، جن کے ماننے والے ایک لوگ تھے، جن کے ماننے والے دو لوگ تھے، یا جن کی 3 لوگوں نے پیروی کی، یا ایسے نبی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لائے گا جس کے ماننے والے کوئی نہیں تھے۔ سب سے پوچھے گا کہ میرا پیغام تو نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ سارے نبی مل کر جواب دیں گے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ ان کے قوموں کو بلا کر ان سے پوچھا جائے گا، ان کی قوم تو انکار کرے گی، کہے گی کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ سے گواہی لے گا، امت محمدیہ سے گواہی لے گا ان کے اس ایمان کے بدولت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ میں ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کل روز قیامت جب میں حوض کوثر پہ ہوں گا، تمام امت کے لوگ میرے سامنے پیش کیے جائیں گے اور میں ان میں اپنی امتیوں کو پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان کے آثار وضو سے میں انہیں پہچانوں گا، کہ وضو کے نشانات چمک رہے ہوں گے ان کے اعضاء پر، ان کے پیشانیوں پر، ان کے ہاتھوں پر، ان کے چہروں پر علامات وضو ظاہر ہو رہی ہوگی۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فضیلت صرف اس امت کو عطا فرمائے گا، تو یہ مقام ملے گا اس امت کو۔ جب اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عظیم مقام عطا فرمائے گا تو اس امت میں نازل ہونے والے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا مقام عطا کرے گا؟ آخرت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند ایسی خصوصیات عطا فرمائے گا جس کا ذکر، جس کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی ہمیں دے دی ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سور پھونکا جائے گا، تو سب سے پہلے نبیوں میں یا انسانوں میں جو قبر کو پھاڑ کر باہر آنے والی ذات ہوگی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول من تنشق به القبر، کہ سب سے پہلے جس کا قبر شق کیا جائے گا وہ میری قبر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے قبر کو پھاڑے گا اور میں سب سے پہلے باہر آؤں گا۔ اسی طریقے سے یہ قیامت کے تعلق سے معروف اور مشہور ہے، اور ہم آئے دن سنتے ہیں کہ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن، غیر مختون اٹھائے گا، لیکن ان میں اگر کسی کو سب سے پہلے کپڑا پہنایا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے ارشاد فرمایا یبعث الناس یوم القیامہ وسأکون انا وامتی علی تل، کہ کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اٹھائے گا اور میں اور میری امت کے لوگ ایک ٹیلے پر ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فیکسونی حلۃ خضراء، مجھے سبز رنگ کا جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ پہنائے گا۔
وَأَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَأَنْ أَقُولُ، اور میں اس وقت وہ باتیں کہوں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہا ہوگا کہ میں کہوں، اور یہی وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز آپ کو عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے کل قیامت کے روز جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعلق سے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں قیامت کے روز آدم علیہ السلام کے تمام اولادوں کا یعنی پوری انسانیت کا سردار ہوں گا۔ اللہ اکبر، قربان جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان پر اولو العزم پیغمبر موجود ہوں گے، آدم علیہ السلام موجود ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح کو پھونکا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ نوح علیہ السلام موجود ہوں گے، موسیٰ ہوں گے، عیسیٰ ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیم اللہ کہہ کر پکارا، عیسیٰ ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح اللہ کہا، جنہیں بغیر باپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ کے خلیل ہوں گے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے ذبیح ہوں گے اسماعیل علیہ السلام۔ تمام کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو سردار بنائے گا ولد آدم میں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار بنائے گا۔ ہم ایک ایسے نبی کے امتی ہیں جن کے فضائل صرف دنیا کے اندر ہی نہیں بلکہ کل روز قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ کل روز قیامت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کچھ ایسی خصوصیات عطا فرمائے گا جس سے اس نبی کا اور اس نبی کے امتیوں کا، اس نبی کے ماننے والوں کا مقام اونچا ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے ارشاد فرمایا وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد کا جھنڈا کل قیامت کے روز میرے ہاتھوں میں ہوگا، اور جھنڈا اسی کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے جو اس جماعت کا سب سے معزز، سب سے بزرگ اور سب سے بہترین انسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حمد کا جھنڈا، اپنی تعریف اور کبریائی کا جھنڈا اپنے پیارے حبیب، اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا۔ اور اس جھنڈے تلے یہ نہیں کہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، بلکہ اس جھنڈے تلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر تمام انبیاء کو بھی جمع کیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع کرے گا۔ یہ وہ مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا۔ اسی طریقے سے جب کل قیامت قائم ہوگی، روز محشر قائم کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ پل صراط بچھائے گا، پل صراط کو لایا جائے گا۔ اور اس کے بارے میں ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ پل صراط بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار کے دھار سے بھی زیادہ تیز ہے، اور جس نے اپنی ساری زندگی اپنے راستوں کو سیدھا کیا رکھا، جس نے اللہ کے دین کے اوپر عمل کیا، جو سیدھے راستے پر چلتا رہا، دائیں اور بائیں اس نے جھانکی نہ ماری، وہ صراط مستقیم پر گامزن رہا، وہ بدعات میں نہ پڑا، وہ شرک میں ملوث نہ ہوا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر عقیدہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم کیا، ایسے لوگوں کے لیے پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صراط مستقیم کو چھوڑا، سیدھے راستے کو چھوڑا اور ٹیڑھے راستے پر گامزن ہو گئے، بدعات میں ملوث ہو گئے، شرک میں پڑ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ بڑا سخت معاملہ کرے گا۔ تو یہ پل صراط اللہ تبارک و تعالیٰ جو قائم کرے گا، اس میں ہم اپنے اعمال کی بدولت یہ راستہ ہم سوار رہے، جیسا ہمارا عمل ہوگا یہ اس پل سے گزرنا ہمارے لیے ویسا ہی بنایا جائے گا۔ اگر ہمارے اعمال کو ہم نے سوارا، ہم نے نیک بنایا، ہم نے اس کے اندر اخلاص پیدا کیا، ہم گناہوں سے بچے رہیں، توحید پر قائم رہیں، اس پل سے گزرنا ہمارے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے منمانی کی اپنی زندگی کے اندر، اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر منمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو چھوڑا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو پامال کیا، تو اس پل سے گزرنا ہمارے لیے مشکل بنا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پل کے تعلق سے ایک مقام یہ دیا جائے گا
کہ سب سے پہلے جو ذات اس پل کو پار کرے گی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے یہ حکم دے گا کہ وہ اس پل کو پار کریں۔ یہ مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے اس راستے کو ہموار کریں، ہم اس پل سے گزرنے کے لیے ایسے اعمال کریں جو ہمیں اس پل پر گزرنا ہمارے لیے آسان بنا دیا جائے۔ آج ہماری زندگی کے اندر عمل خیر نہیں ہے، ہماری زندگی کے اندر عمل صالحہ نہیں ہے، ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کی نافرمانیاں ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر رسول کی نافرمانیاں ہیں، شریعت کے ساتھ سرکشی اور بغاوت ہے۔ ابھی جو موسم چل رہا ہے ہندوستان کے اندر، غیروں کے تہوار کا موسم، بہت سارے ایسے مسلمان ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانے والے، جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ حدیثوں کے قریب وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی سب سے زیادہ پیروی کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کی یہ حالت ہے کہ وہ ایسے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، اور صرف شریک نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس میں اپنا ہر طرح کا تعاون پیش کرتے ہیں، اپنی ہر طرح کی مدد پیش کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں بڑے فخر سے جاتے ہیں ایسے علاقوں میں گھومنے کے لیے، ایسے پنڈالوں میں گھومنے کے لیے جہاں پہ پوجا کی رسومات ادا کی جاتی ہیں، جہاں کہ ان کی عبادتوں کے رسوم ادا کیے جاتے ہیں، وہاں بڑے فخر سے فوٹو کھنچواتے ہیں، سیلفیاں لیتے ہیں، اور پھر ان تصویروں کو اپنے اسٹیٹس کی زینت بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے روز جب اللہ تبارک و تعالیٰ پل صراط سے ہمیں گزرنے کا حکم دے گا، جب میدان محشر میں یہ مرحلہ آئے گا کہ ہم پل صراط سے گزریں، تو یقیناً ہم اپنے اعمال کے بدولت اس راستے پر گزریں گے۔ جیسا ہمارا عمل ہوگا اس راستے سے گزرنا ہمارے لیے ویسا ہی ممکن کیا جائے گا۔ اگر ہم نے اپنے عمل کو بہتر بنایا، اپنے عمل کو اچھا بنایا، تو یقیناً اس راستے سے گزرنا ہمارے لیے اچھا ہوگا، آسان ہوگا۔ لیکن اگر ہم دنیا کے اندر منمانی کرتے رہیں، اپنا تعلق اسلام سے ہم نے جوڑا، اپنا تعلق مسلمانوں سے جوڑا، اپنا تعلق کلمہ طیبہ کہنے والوں سے جوڑا، لیکن اگر ہماری زندگی کے اندر ان چیزوں کی علامتیں نہیں دکھتی ہیں، تو یقین جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب اس پل صراط سے گزرنے کا موقع آئے گا تو آپ کو ضرور پچھتاوا ہوگا کہ کاش ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر نیکیاں کی ہوتی، ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر نیکیاں کی ہوتی، ہم برائیوں سے بچے ہوتے ہیں۔ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اور ایک غلام اپنی منمانی سے کبھی کوئی کام نہیں کرتا۔ یہی تو کام ہے مسلمانوں کا، اور یہی نام ہے اسلام کا، کہ ایک مسلمان اپنی منمانی نہیں کر سکتا اس دنیا کے اندر۔ جس طریقے سے جیل میں بند قیدی اپنی زندگی کو محدود کر لیتا ہے، یا اس کی زندگی محدود کر دی جاتی ہے کہ وقت سے کوئی کام کرنا ہے، وقت سے سونا ہے، وقت سے اٹھنا ہے، اپنے وقت کی پابندی کرنی ہے، جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا جائے وہ کام کرنے ہیں، جن سے روکا جائے ان سے رک جانا ہے۔ وہی معاملہ اس دنیا کے اندر ہم مسلمانوں کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا جنت الکافر وسجن المؤمن، کہ دنیا مومنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید خانہ بنایا ہوا ہے، قید خانہ ہے۔ یہ ہمارے لیے جنت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے جنت نہیں ہے کہ ہم اپنی منمانی کرتے پھرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو قید خانہ بنایا ہوا ہے۔ ہم پابند بنائے گئے ہیں اپنے اوقات کے، ہم اپنے اعضاء و جوارح کے پابند بنائے گئے ہیں۔ ہمیں یہ حکم نہیں کہ ہم اپنی منمانی کر سکے اس دنیا کے اندر۔ اس دنیا کے اندر یہ چند سالہ زندگی ہے، یہ مختصر زندگی ہے، 60 سال 70 سال کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنے ان زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی آوارگی کرنے کے لیے نہیں دیا، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیاشی کرنے کے لیے نہیں دیا۔ لوگ کہتے ہیں زندگی ہے مذاق، مزے کر لو، مزے کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں مزے کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو عمل میں لا کر مزے کرو، ایسے اس زندگی کو گزارو۔ یہ موجودہ زمانے کی ذہنیت کو اپنے اوپر طاری نہ کرنے دیں کہ زندگی کو مزے کرنے کے چکر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بھولتے جائیں۔ تو کل جب پل صراط قائم کیا جائے گا، اس پل پر گزرنے والی سب سے پہلی ذات ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ایک بڑا مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، وہ ہے شفاعت کبریٰ کا، شفاعت کبریٰ۔
سب سے بڑی شفاعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کل قیامت قائم ہوگی، لوگوں میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پریشان ہو رہا ہوگا، تمام کے تمام چاہ رہے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی سے ہمارا حساب و کتاب کر دے۔ تمام آپس میں مل کر کہیں گے کہ کسی کے پاس جایا جائے جو ہماری شفاعت کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ فیاتون آدم، وہ تمام کے تمام لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، آپ نے اپنی روح پھونکی، آپ کے سامنے فرشتوں سے سجدہ کروایا، آپ ہماری شفاعت کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے لست لہا، لست لہا، میں اس کے لیے نہیں ہوں۔ ان کو اپنی وہ غلطی یاد آئے گی جو انہوں نے کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا کہ فلاں درخت کے قریب مت جانا، فلاں درخت کے قریب مت جانا، لیکن انہوں نے وہ غلطی کی۔ وہ کہیں گے لست لہا، میں اس کے لیے نہیں ہوں، تم جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا، آپ ہمارے لیے اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ ہمارا حساب و کتاب کر دے، آسانی کر دے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے میں بھی نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا میں نہیں کر سکتا، نفسی نفسی، مجھے تو اپنی جان کی پڑی ہے، میں نے اپنے قوم والوں کے خلاف بد دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تختیق کر دیا۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، انہیں بھی اپنی غلطیاں یاد آئیں گی۔ وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک، لوگ کہیں گے، امت والے کہیں گے اللہ نے آپ کو خلیل بنایا، اللہ نے آپ کو خلیل بنایا، آپ اللہ سے ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ تم جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، دنیا کے اندر ان کو اللہ سے بات کرنے کی توفیق ملی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے میں نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں بھی نہیں کر سکتا۔ کیا مقام ہے عیسیٰ علیہ السلام؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ سے، بغیر مرد سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جس کو جیسے پیدا کرنا چاہے پیدا کرے، اللہ جس کو جیسے پیدا کرنا چاہے پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، انہیں مٹی کا ایک سانچہ بنایا، اس میں اپنی روح پھونکی، ایک جیتا جاگتا انسان پیدا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ سے پیدا کیا، مریم علیہ السلام کے بطن میں روح کو پھونکا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور ہماری اور آپ کی پیدائش مرد اور عورت کے ملنے سے ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ جسے کے ساتھ جیسا کرنا چاہے، جیسی تخلیق کرنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی منع کر دیں گے نہیں، لست لہا، میں اس کے لیے نہیں ہوں، تم جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امت کے لوگ آئیں گے، تمام لوگ آئیں گے، کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے سفارش کیجئے۔ اللہ کے نبی کہیں گے انا لہا، میں اس کے لیے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے اپنے حمد کے کلمات سکھائے گا، الہام کرے گا، ان کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہے گا یا محمد ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھاؤ، سل تعطا، مانگو کیا مانگتے ہو تمہیں دیا جائے گا، واشفع تشفع، سفارش کرو سفارش کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت، امتی امتی، میری امت کے لوگ، یہ شفاعت کبریٰ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی، اور آپ کے اس سفارش کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا انعام عطا فرمائے گا۔ اللہ حکم دے گا کہ جاؤ ان تمام لوگوں کو جہنم سے نکال لو جن کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ یہ معاملہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سجدے میں گر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ ان تمام لوگوں کو جہنم سے نکال لو جن کے دل میں رائی کے دانے ذرے برابر بھی ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور ان تمام کو جہنم سے نکال لیں گے۔ اللہ کے نبی پھر تیسری مرتبہ سجدہ ریز ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنا انعام کرے گا اور کہے گا ان تمام لوگوں کو بھی جہنم سے نکال لو جن کے دلوں میں ذرے کے ذرات سے کم، اس سے بھی کم اور اس سے بھی کم ایمان ہو، ذرا سا بھی ایمان ہو، اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چوتھے مرتبہ کا بھی اضافہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے مرتبہ پھر جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اسے بھی جہنم سے نکلوانے کی سفارش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میری عزت، میرا رعب، میری جلالت اور میری کبریائی کی قسم، جس نے بھی اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہا اور شرک نہ کیا ہو اس تمام لوگوں کو جہنم سے نکال لو۔ یہ شفاعت کبریٰ عطا کی جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اس شفاعت کے اور اس سفارش کے حقدار بنے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزاریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کن کے لیے ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسه، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اپنے دل سے کہا، اخلاص کے ساتھ کہا، اس کے اندر ریاکاری نہیں آئی، اس کے اندر ریاکاری نہیں آئی، اس لا الہ الا اللہ کے شروط پر اس نے عمل کیا، ایسے لوگوں کے لیے میری سفارش ہوگی۔ اور یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کبائر کے تعلق سے بھی حکم دے گا کہ آپ ان کے لیے سفارش کریں، آپ ان کے لیے سفارش کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر توحید کو نافذ کریں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت تو قائم کرے گا، ضرور بھی ضرور قائم کرے گا۔ یہ مختصر مدت جو چند سالہ زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں نہیں دیا کہ ہم آئیں کھائیں پئیں زندگی گزاریں اور یوں ہی ہماری موت واقع ہو جائے، سڑ گل جائے، بس ہمارا معاملہ ختم۔ یہ ان کفار مکہ کا عقیدہ تھا، اذا متنا وکنا ترابا، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی کر دیے جائیں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ہمیں پیدا کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ہمیں پیدا کرے گا۔ کیسے پیدا کرے گا؟ ہم سڑ گل جائیں گے، ہمارا جسم مٹی کے اندر تباہ ہو جائے گا، مٹی میں ہمارا جسم مل جائے گا۔ ایک بات سمجھنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، کوئی کام مشکل نہیں ہے، لیکن انسانوں کی عقل کو سمجھانے کے لیے بسا اوقات بتانا پڑتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جب کوئی چیز بنتی ہے، کچھ اختراعات ہوتے ہیں، ایجادات ہوتے ہیں، تو پہلی مرتبہ مشکل ہوتا ہے، پہلی مرتبہ اس میں کافی وقت لگتا ہے، لیکن جب بعد میں جب اس کے فارمولے تیار کر دیے جاتے ہیں تو اسی چیز کو بنانے میں کوئی پریشانی نہیں واقع ہوتی، کوئی پریشانی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پہلی مرتبہ بھی مشکل نہیں تھا، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ ہمیں پیدا کیا تو کیا دوسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیدا کر کے ہمارا حساب کتاب نہیں لے سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا اس دنیا کے اندر کہ ہم کر کے دکھائیں کہ ہم جنت میں جانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیسے عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل ہمیں کھڑا کر کے ہماری زندگیوں کا حساب کتاب لے گا۔ یہاں ہمیں تیاری کرنے کا موقع دیا گیا ہے، ہمیں تیاری کرنے کا موقع دیا گیا ہے، جس طریقے سے ایگزام سے پہلے بچوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ جتنی اچھی سے تیاری کر سکتے ہو کر لو، جب ایگزام کا وقت آئے گا وہاں پہ تیاری کا موقع نہیں دیا جاتا، وہاں پہ بس آپ کو امتحان دینا ہے اور اس کے جو نتیجے اخذ کیے جائیں، نتیجہ جو نکلتا ہے اسی کے مطابق پھر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تیاری کرنے کے لیے بھیجا اس دنیا کے اندر کہ ہم آخرت کے لیے تیاری کر دیں، کل جب قیامت قائم ہوگی وہاں پہ پھر تیاری کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہمارا امتحان لے گا، ہمارا حساب و کتاب لے گا، بتا تو نے فلاں دن فلاں تاریخ کو یہ کام کیا، یہ کام کیا، کیوں کیا؟ میں نے منع کیا تھا، نبیوں سے پیغام بھجوایا تھا، کیوں کیا؟ تجھے معلوم تھا اس سے میں ناراض ہوتا ہوں، کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب لے گا اور جیسا نتیجہ نکلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسا معاملہ کرے گا۔ تو اپنے اعمال کو درست کیجئے، کل قیامت کے روز اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کے حقدار بنے تو ہمیں چاہیے کہ ہم توحید کے اوپر زندگی گزاریں، اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ رکھیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مقام یہ بھی دیا جائے گا حوض کوثر کی صورت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت کی تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ کوثر کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات بیان فرمائی کہ یہ کوثر، حوض کوثر 1 مہینے کی مسافت کی اس کی لمبائی اور اس کی چوڑائی ہے، اور اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کوثر کا پانی پینے والا کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اور اس کے پانی کی صفت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور اس کے خوشبو کستوری سے زیادہ اس کی خوشبو ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس کے اوپر کیا برتنیں بھی ہوں گی، کوزے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے برتنوں کی تعداد آسمان میں موجود ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہوگی۔ یہ کوثر کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مقام عطا کیا جائے گا، اور اس جامع کوثر کو وہی شخص نصیب فرمائے گا جس نے اپنی ساری زندگی سنت کے مطابق عمل کیا ہو۔
اگر اس کی زندگی کے اندر بدعتیں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو دور کر دے گا. سوقن سوقن لمن غیر بعدی، کیسے لوگوں کے لیے دوری ہو جس نے میرے بعد دین کے احکام کو بدل دیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں جامع کوثر نصیب ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں، ہم بدعتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزاریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں. جب یہ تمام معاملہ ختم ہو جائے گا، یہ تمام باتیں ختم ہو جائیں گی، جنت میں جانے کی باری آئے گی جنتیوں کی. جنت کا دروازہ اس وقت تک نہیں کھولا جائے گا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کو کھٹکھٹا نہ دے، جنت کے دروازے کو کھلوا نہ دے. معلوم یہ چلا کہ سب سے پہلا شخص جو جنت کے اندر جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا انا اقرع الباب، میں جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا. جنت کا خازن نکل کر کہے گا کون ہے؟ میں کہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کا خازن کہے گا کہ مجھے آپ ہی کے لیے حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے میں جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہ کھولوں. یہ مقام اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا. یہ وہ تمام فضیلتیں ہیں جو یوم آخرت میں عطا کی جائیں گی. دنیا کے اندر دی جانے والی فضیلتوں کا تذکرہ ہوا پچھلے خطبہ جمعہ میں. ان تمام فضیلتوں کے سننے کے باوجود اگر ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کے نبی کی اطاعت، اللہ کے نبی کی محبت کو غالب نہ آنے دیا تو یقین جانے ہم سے بڑا خسارہ اٹھانے والا کوئی نہیں. آج دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نازیبہ کلمات کہے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتہام لگایا جاتا ہے، اور ہم مسلمان کچھ نہیں کر سکتے. ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا تک نہیں. آج جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو ہماری رگ حمیت بھڑک اٹھتی ہے. ہم ایسے لوگوں کے لیے تلوار اٹھانے نکل پڑتے ہیں، تلوار اٹھا کر نکل پڑتے ہیں. لیکن جب اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو ہم دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں، دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں. ہماری زندگی کے اندر اللہ کے نبی کی سنت نہیں دکھتی، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس نہیں دکھتا. ہمارے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں، ہماری عورتیں بے حجاب ہیں، ہمارے گھروں میں گانے اور موسیقیاں چل رہی ہیں، ہم نمازوں کے پابند نہیں ہیں، ہم سنتوں پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، ہمارے لنگی اور پیجامے ٹخنے سے نیچے رہتے ہیں. ہم نے غیروں کو، یہود و نصاروں کو اپنا آئیڈیل اور اپنا اسوہ بنایا ہوا ہے. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہوا ہے. آج اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آپ کی اتباع کرنے والے بن جائیں، یقین جانی اللہ تبارک و تعالی ہمارا رعب اس دنیا والوں کے اندر پیدا کر دے گا، اس دنیا والوں کے دلوں میں ہمارا خوف پیدا کر دے گا. پھر کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرے. اگر کوئی گستاخی کر کے نکل جاتا ہے، آج کے مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خوبیاں نہیں بیان کر سکتے، چند خوبیاں نہیں بیان کر سکتے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتہام کی جا رہی ہے، آپ کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، ہماری یہ حالت ہے کہ ہم انگلیوں کو توڑ نہیں سکتے. توڑنے کی تو دور کی بات، ہم انگلیوں کو پکڑ کے جھکا تک نہیں کر سکتے. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو جانا تک نہیں، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا تک نہیں. آج اگر لوگوں سے، عام لوگوں سے، راہ میں چلتے پھرتے مسلمانوں سے پوچھ دیا جائے بتاؤ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا، وہ دائیں بائیں جھانکیں گے، ان کو نام نہیں معلوم ہوگا. اللہ کے نبی کے والد کا نام کیا تھا، اللہ کے نبی کی والدہ کا نام کیا تھا، اللہ کے نبی کی چند اچھی خوبیاں بیان کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کفار کیا سوچتے تھے یہ بیان کرو. یہ نہیں کر سکتے ہیں لوگ، یہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. وہیں اگر اس کے مقابلے میں موجودہ زمانے کا کوئی ایکٹر ہو، کوئی ایکٹریس ہو، اس کے بارے میں جانکاری لینی ہو تو آپ کو یوں لگے گا کہ یہ اس ایکٹر کا ویکیپیڈیا ہے، مکمل جانکاری اس کی مل جائے گی. ایسی ہماری حالت ہو گئی. اور اس کے باوجود اگر کوئی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو پھر ہم جواب کیسے دے پائیں گے؟ دوسروں کو چھوڑیے، ان کو علم نہیں. اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے چہروں پر، ان کے آنکھوں اور کانوں پر مہر لگا دیا. وہ سچ سمجھ نہیں سکتے ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ بول نہیں سکتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہمیں کلمہ طیبہ پڑھنے والا بنایا ہے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. ہم مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تابعداری کرنے والے نہیں بنتے. آج ہمارے اخلاق گئے گزرے ہیں، ہمارے معاملات گئے گزرے ہیں.
رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے تعلقات گئے گزرے ہیں، تمام چیزوں میں ہم نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہوا ہے۔ اور جب یہ کرنے کے بعد اگر کوئی گستاخ اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کر جاتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی، ہم اپنی زندگی کے اندر اب اللہ کے نبی کی سنت کو ہی نافذ کریں گے۔ یہ ہونی چاہیے ہمارا عمل۔ اگر ہم کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے، کم سے کم اتنا کا ضرور کر سکتے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نافذ کریں۔ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے نبی سے محبت کرنے کا اور کام وہ کرتے ہیں جو آپ کو پسند ہے، یہ دعویٰ کام نہیں آئے گا کل قیامت کے روز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ الہ العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو بھی شخص تیرے آخری نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، الہ العالمین تیرا عذاب، تیری پکڑ اس کے لیے کافی ہے۔ الہ العالمین تو ایسی زبانوں کو گنگ کر دے، تو ایسی عقلوں کو مجنون کر دے، ایسے لوگوں کے اوپر اپنا سخت عذاب طاری کر دے۔ الہ العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان تمام عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کا باعث بنے، ہمیں ان تمام عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو تیری ناراضگی کا ذریعہ بنتی ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔